حضرت یعقوب نے کہا قال سوف استغفر لکم ربی، کہا ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، بے شک انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں جو لفظ فرمایا نا سوف مانے ان قریب مانگوں گا، مفسرین نے فرمایا اس وقت فوراً دعا کیوں نہیں مانگی؟ کیونکہ آپ چاہتے تھے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ بچوں کے لیے دعا مانگے۔ اور پھر کس وقت دعا مانگی؟ بائبل میں لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے سحری کے وقت آپ اٹھے جو تہجد کا وقت ہوتا، اور تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے بچوں کی خطاؤں کی آپ نے معافی مانگی۔ فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ، اور بہرحال جب یہ سارے کے سارے گھر والے، ایک روایت میں 68 لوگ تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، یہ بچے، بہویں، ان کی اولادیں، یہ سارے فیملی جو حضرت یوسف کی تھی، یہ داخل ہوئی مصر میں۔ فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ، تو جب داخل ہوئے یہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب آئے، آوا الیہ ابویہ، تو اپنے پاس جگہ دی اپنے والدین کو یوسف علیہ السلام نے۔ اچھا، بائبل بیان کرتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اور قرآن یہاں بیان کر رہا ہے کہ دونوں والدین دونوں کو قریب کیا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ مراد یہ کہ وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ یوسف کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، اور آیت نمبر 94 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے، اور 13 چیپٹر کے یعنی 13ویں سپارے کے 5ویں رکوع کا آغاز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر جب ان کے بھائیوں کو پتہ چلی کہ وہ جناب یوسف علیہ السلام ہیں، اور آپ نے اس کا اظہار فرمایا کہ میں ہی یوسف ہوں، تو آپ نے اپنے والد کے لیے جو کہ کنعان میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے لیے اپنی قمیص بھجائی اور کہا کہ میری قمیص میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، تو اللہ رب العزت اس قمیص کی برکت سے ان کی بنائی عطا فرمائے گا۔ اب کیا ہوا؟ ولما فصلت العیر، قافلہ مصر سے روانہ ہوا، ابھی قافلہ مصر سے روانہ ہوا ہے۔ قال ابوہم، تو ان بھائیوں کے والد یعنی جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا، جو کہ کنعان میں موجود ہیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قافلہ ابھی 8 دن دور تھا حضرت یعقوب علیہ السلام سے، اور حضرت یعقوب کہنے لگے انی لأجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، لولا ان تفندون، اگر تم لوگ مجھے بڑھاپے کی وجہ سے کم عقل خیال نہ کرو، کم سمجھ خیال نہ کرو۔ تم یہ سوچو گے کہ بڑھاپے کے اندر کیسی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، یوسف کو گزرے ہوئے زمانہ ہو گیا، بچپن کے اندر وہ گم ہوا تھا، نہ جانے زندہ بھی ہے یا انتقال کر گیا، اور یہ بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب سارے بیٹے تو مصر میں تھے، یہاں پر یا تو پوتے ہوں گے یا پھر بہویں ہوں گی جن سے آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور چیز بیان کی جاتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خوشبو جب حضرت یوسف کنویں میں تھے جب کیوں نہیں آئی؟ حالانکہ مصر دور ہے اور کنواں قریب تھا، اور جب آپ کو کنویں سے نکال کر قافلے والے مصر لے جانے لگے جب بھی خوشبو نہیں آئی، اور خوشبو اب آ رہی ہے کہ جب 8 دن قافلہ دور ہے اور مصر سے نکلا ہے ابھی۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کے نبیوں کو بڑے کمالات حاصل ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے حکمت کے تحت توجہ کو ہٹا لیتا ہے۔ کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی کو علم نہیں ہوتا، پھر وہ دلیل دیتے ہیں کہ فلاں واقعہ ہوا تھا، اگر غیب ہوتا تو خبر بیان نہ کر دیتے۔ تو یہ کہتے ہیں اگر خبر بیان کر دیتے تو واقعہ ہوتا ہی نہیں۔ بھائی صلح حدیبیہ میں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آئی حضور علیہ السلام تک، اور حضور نے اس شہادت کی خبر پر جو ہے حضور نے بیعت رضوان فرمائی ہے، تو اگر حضور علیہ السلام بتا دیتے نہیں عثمان زندہ ہے تو پھر بیعت رضوان کی ضرورت کیا تھی؟ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ بعض اوقات اپنے نبیوں کو کمال تو دیے ہوتے ہیں، لیکن حکمت کے تحت ان کی توجہ اس وقت ان چیز سے ہٹا لیتا ہے۔ اگر
جب وہ کنویں میں تھے اور خوشبو آ جاتی تو بتائیے جناب یوسف کنویں سے نکل کر واپس جناب یعقوب کے پاس آتے تو یہ مصر میں جانا اور مصر کا بادشاہ بننا یہ سب اللہ کی حکمتیں تھیں۔ کنویں میں گئے، وہاں سے بکے، مصر میں آئے، مصر سے آ کر جیل میں گئے، جیل میں آ کر پھر عزیز مصر بن گئے، یہ ساری رب کی حکمتیں ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر انبیاء علیہم السلام اپنی لا علمی کا کسی جگہ اظہار کرتے ہیں، کسی جگہ خبر نہیں دیتے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کی توجہ کو وہاں سے ہٹا لیا، اور جب اللہ نے توجہ کروانا چاہی، اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں اتنے سالوں تک خوشبو نہیں آ رہی ہے، خبر بھی نہیں آ رہی ہے، اور یہاں 8 دن قافلہ دور ہے، اب اللہ نے چاہا خوشبو آئے تو اللہ نے اسے سینسز دیے ہوتے ہیں انبیاء کو کہ عام آدمی کے سینسز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 8 دن دور ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، اور آپ کہتے ہیں انی لاجد ریح، مجھے تو خوشبو آ رہی ہے یوسف کی۔ تو اب گھر والے کہنے لگے قالوا تاللہ، کہنے لگے اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو پرانی محبت میں ابھی تک مبتلا ہیں، عرصہ بیت گیا اور آپ ابھی تک یوسف کو یاد کرتے ہیں۔ فلما جاء البشیر، تو آیا ایک بشیر، بشیر مانے خوشخبری دینے والا، دوڑا دوڑا ایک خوشخبری دینے والا۔ یہ کون تھا؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے یہ حضرت یوسف کے بھائیوں میں سے ایک بھائی تھا یہودا، بائبل میں اور تالمود میں لکھا ہے، اس نے کہا کہ میں نے غم بھی بڑا دیا تھا، اب جا کر خوشی بھی میں پہلے دوں گا، کیونکہ میں ہی وہ شخص تھا جس نے یوسف کی قمیض جو ہے وہ بھیڑیے کے خون میں لت پت جو ہے وہ حضرت یعقوب کو دی تھی، اور جس کی وجہ سے وہ بہت روئے تھے، تو آج ہی میں ہی وہ قمیض یوسف علیہ السلام کی ہے جو خوشخبری بن کر آئی ہے، وہی میں جا کر والد صاحب کو دوں گا۔ فلما جاء البشیر، اور آیا ایک بشارت دینے والا، القاہ علی وجہہ، اور اس نے ڈالا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر قمیص کو، فرتد بصیرا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی روشن ہو گئی، آپ کی آنکھیں آ گئیں۔ اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ ساری خبر پہنچی اور قمیص دیکھی تو آپ نے کہا قال الم اقل لکم، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، بے شک اللہ کی اطاعت سے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اب وہ سارے بھائی اپنے والد سے کہنے لگے قالوا یا ابانا استغفر لنا، ابا جان استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے، ہمارے لیے اللہ سے دعا کریے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، انا کننا خاطئین، بے شک ہم لوگ جو ہے بڑے خطا کار ہیں۔ حضرت یعقوب نے کہا قال سوف استغفر لکم ربی، کہا ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، بے شک انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں جو لفظ فرمایا نا سوف مانے ان قریب مانگوں گا، مفسرین نے فرمایا اس وقت فوراً دعا کیوں نہیں مانگی، کیونکہ آپ چاہتے تھے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ بچوں کے لیے دعا مانگیں۔ اور پھر کس وقت دعا مانگی؟ بائبل میں لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے سحری کے وقت آپ اٹھے جو تہجد کا وقت ہوتا، اور تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے بچوں کی خطاؤں کی آپ نے معافی مانگی۔ فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ، اور بہرحال جب یہ سارے کے سارے گھر والے، ایک روایت میں 68 لوگ تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، یہ بچے، بہویں، ان کی اولادیں، یہ سارے فیملی جو حضرت یوسف کی تھی، یہ داخل ہوئی مصر میں۔ فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ، تو جب داخل ہوئے یہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب آئے، آوا الیہ ابویہ، تو اپنے پاس جگہ دی اپنے والدین کو یوسف علیہ السلام نے۔ اچھا، بائبل بیان کرتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اور قرآن یہاں بیان کر رہا ہے کہ دونوں والدین دونوں کو قریب کیا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ مراد یہ کہ والدہ حیات تھی، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ اگر بائبل سے اس کو مرج کریں تو مراد یہ ہے کہ آپ کی شادی، یعنی آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد، جن کا نام راحیلہ تھا، آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد جناب یعقوب علیہ السلام نے آپ کی والدہ کی بہن یعنی جناب یوسف علیہ السلام کی خالہ سے شادی کر لی تھی، جن کا نام لیہ تھا۔ تو وہ بھی خالہ بھی جو ہوتی ہے وہ ماں کے مقامی مقام ہوتی ہے۔ تو قرآن کہہ رہا آوا الیہ ابویہ،
تو اپنے والدین کو انہوں نے قریب کیا، وقالت خلو مصر، اور کہا مصر میں داخل ہو جاؤ آپ سب لوگ، انشاءاللہ آمینین، اگر اللہ نے چاہا تو بہت امن کے ساتھ یہاں رہو گے، امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ یہ شہر میں داخل ہو گئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، کیونکہ پہلے تو کہا والدین کو قریب کیا، اور اب کہہ رہے ہیں حضرت یوسف کے مصر میں داخل ہو جاؤ، تو مطلب یہ کہ یہ مصر سے باہر کی کوئی بات ہے۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جب جناب یعقوب علیہ السلام کو تو یہ قمیص پہنچی تھی، اور صرف یہ بات پتہ چلی تھی کہ مصر میں میرا بیٹا یوسف ہے، زندہ ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام یہاں سے گئے تو بائبل میں لکھا ہے کہ حضور حضرت یوسف علیہ السلام تمام اپنے وزیروں کے ساتھ، امراء کے ساتھ، اور تمام بڑے بڑے شہر کے عمائدین کے ساتھ، اور بہت شان و شوکت کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور اپنی فیملی کا استقبال کرنے، انہیں ویلکم کرنے مصر کے گیٹ پر پہنچے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دور سے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، اور ایک قافلے کے اندر ایک بہت بڑی سواری ہے جس کے اوپر ایک تخت ہے، اس سواری پر جو ہے وہ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کیا یہ سامنے مصر کا بادشاہ ہے؟ تو آپ کے صاحبزادے نے کہا نہیں بلکہ یہ تو آپ کا لخت جگر یوسف ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد تالمود اور بائبل میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا جب آمنا سامنا ہوا، دونوں گلے لگ کر بہت روئے۔ آپ سوچئے کتنا عرصے کی جدائی ہے، اور اس کے بعد جب پہلی مرتبہ ایک دوسرے کو نظر پڑی ہوگی، بچپن میں حضرت یعقوب نے چھوڑا تھا، اب جوانی کے اندر، اور پھر جوانی میں بھی بادشاہ بن کر حضرت یوسف مل رہے ہیں، اور کافی روئے۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب گلے مل لیے، اپنے بھائیوں کا استقبال کر لیا، پھر حضرت یوسف نے کہا وقالت خلو مصر، آئیے ویلکم کرتا ہوں آپ کو مصر میں، آئیے مصر میں داخل ہوئیے، انشاءاللہ آمینین، اگر اللہ نے چاہا تو امن سے رہیں گے۔ ورفع ابویہ علی العرش، اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور ان کی اہلیہ کو، یعنی اپنے والدین کو، یوسف علیہ السلام نے عرش پر بٹھایا، یعنی تخت پر بٹھایا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور گر پڑے تمام بھائی ان کے لیے سجدہ تعظیمی میں۔ پچھلی امتوں کے لیے ریسپیکٹ میں سجدہ جائز تھا، بو ڈاؤن کرتے تھے، جس طرح آج بھی کچھ نہ کچھ جھکتے تھے، جاپانی اور چینی بھی ہے نا، ریسپیکٹ میں، اسی طریقے سے زمانے میں سجدہ تعظیمی کیا جاتا تھا، لیکن اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ میرے آقا کی امت میں سجدہ عبادت تو کبھی بھی کسی کو نہیں ہو سکتا، جناب آدم سے لے کر آج تک، لیکن پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، ریسپیکٹ کا سجدہ جائز تھا، جیسے جناب یوسف کو سجدہ کیا ان کے بھائیوں نے، جیسے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ملائکہ نے۔ یہ سارے سجدے کون سے؟ ریسپیکٹ کے سجدے۔ لیکن اگر کوئی ان آیات کو دلیل بنا کر کہے کہ میں مزار پر سجدہ کرتا ہوں، عبادت کا تھوڑی کرتا ہوں، میں تو اپنے پیر صاحب کو سجدہ کرتا ہوں یا کسی قبر کو سجدہ کرتا ہوں، تو میں تو ریسپیکٹ کا کرتا ہوں، تو ہم اس کو کہیں گے بھائی سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں جائز تھا، اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ اسی ولی کی قبر تو دور کی بات ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی آپ سجدہ تعظیمی نہیں کر سکتے۔ بتائیے جب حضور کی قبر کو سجدہ تعظیمی نہیں ہو سکتا تو پھر کسی ولی کی قبر کو کیا سجدہ تعظیمی ہو سکتا ہے؟ تو کبھی بھی یہ جو مزارات پر جاتے ہیں، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو سجدہ بھی نہیں کرتے، ہم تو چوکھٹ کو چوم رہے ہوتے ہیں، تو ان سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اگر چوکھٹ کو چوم رہے ہیں لیکن سامنے والا جو آپ کو دیکھ رہا ہے اسے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں، تو اپنے مسلمان بھائی کو بدگمانی سے بچائیے۔ پھر ایسی حالت میں کوئی آپ کی ویڈیو بنائے گا یا آپ کی تصویر کھینچے گا اور فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر لگائے گا، دیکھو قبر کو سجدہ ہو رہا ہے۔ اب ہو سکتا ہے آپ سجدہ نہیں کر رہے، انٹینشن نہیں، لیکن آپ کی جو باڈی موو کر رہی ہے وہ سجدے جیسی ہے، تو اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا جب ان کے بھائیوں نے سجدے میں گر پڑے تو وقال یا ابتی، اب حضرت یوسف نے جب یہ منظر دیکھا تو کیا کہا؟ یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل، انہوں نے کہا اے میرے ابا جان، یہ تعویل ہے، یہ تعبیر ہے، یہ حقیقت ہے میرے اس پہلے خواب کی جو میں نے دیکھا تھا۔ وہ جو پہلے رکوع میں تھا نا، ابا جان چھوٹے تھے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے جو ہے وہ
11 ستارے ہیں اور چاند سورج ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں ابا جان وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا یہ تعبیر ہے کہ اللہ نے مجھے مصر کا بادشاہ بنانا تھا اور ان سارے بھائیوں کو میرے آگے جھکانا تھا. قد جعلها ربی حقا، اور اللہ نے میرے اس خواب کو سچ کر دکھایا. وقد احسن بی، اور اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا. اذ اخرجنی من السجن، کہ اللہ نے مجھے جیل سے نکالا. وجاء بکم من البدوی، اور آپ کو گاؤں سے، وہ بدوی زندگی سے آپ کو اس شہری زندگی میں لے آیا. ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اور اس نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد کو، جھگڑے کو، حسد کو ڈالا. ان ربی لطیف لما یشاء، اور بے شک میرا رب تدبیر کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. لطیف کا معنی ہوتا ہے اس طرح کام کرنا کہ کسی کو نظر نہ آئے. تو اللہ کی تدبیر ایسی ہوتی ہے کہ رزلٹ کیا آنا وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کر دے تو پازیٹو باتیں کرنا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کو قصہ کیا سنا رہے ہیں. نوٹ کرنے کی بات ہے یہ چیزیں، اور اس پہ مفسرین نے لکھا بھی. وہ یہ نہیں کرے کہ ابا جان آپ کو پتا ہے میں 8 سال جیل میں رہا، آپ کو پتا ہے مجھ پر زلیخا نے الزام لگا دیا، آپ کو پتا ہے میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں پھینکا، آپ کو پتا ہے فلاں فلاں نے میرے کو چماٹ مارا. بلکہ جب اللہ نے کامیابی دے دی تو اب ساری پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں. جیل میں جانے کی بات نہیں کر رہے، جیل میں رہنے کی بات نہیں کر رہے، بلکہ کہہ رہے اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ اس نے مجھے جیل سے نکالنے کی بات کر. دوسری بات کیا کر رہے ہیں، یہ نہیں کریں بھائیوں نے کیا کیا، یہ کیا وہ کیا، بلکہ جو بھی ہوا لیکن آج اللہ کا شکر ہے سب آپ کو گاؤں سے نکال کے میرے پاس آپ کے سب کو سامنے کر دیا. اور پھر بھائیوں کے درمیان بھی جو کوئی معاملات تھے، کہا شیطان نے میرے بھائیوں کے دل میں میرے اور ان کے درمیان حسد کو ڈال دی. تو پازیٹیو باتیں یہ سکھاتی ہیں ہمیں. اب حضرت یعقوب کی آخر میں دعا سنیے جہاں یہ واقعہ ختم ہوتا ہے. اب حضرت یعقوب دعا کرتے ہیں، بادشاہ بن چکے ہیں، فیملی آ گئی ہے، سارے گھر والے سامنے آ گئے. اب یہ سارے 68 سے 70 لوگ کے قریب آ چکے ہیں، میں نے آپ کو جیسا بیان کیا. اور 400 یا 500 سال گزرے ہیں. پھر حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے. یوسف علیہ السلام کے 400 یا 500 سال بعد موسیٰ علیہ السلام مصر میں آئے ہیں. اور یہ جو آبادی تھی یہ 70-72 لوگ تھے. اللہ نے اتنی برکت دی کہ یہی حضرت موسیٰ کے زمانے میں یہ حضرت یعقوب کی اولاد کی کتنے لوگ ہیں، 6 لاکھ سے اوپر کے لوگ تھے اس میں. اللہ اکبر. تو حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں، یہ دعا یاد کر لیجئے. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض. اے میرے رب، قد آتیتنی، بے شک تو نے مجھے من الملک کی بادشاہی عطا کی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور اے میرے رب تو نے مجھے تأویل الاحادیث، باتوں کی حقیقت کا علم سکھایا یا خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا. فاطر السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا تو ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، بے شک میرا نگہبان، میرا مددگار دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ تو ہے. توفنی مسلمن، الہی جب میرے خاتمے کا وقت آئے، جب میری موت کا وقت آئے، توفنی مسلمن، تو میری وفات اسلام پر ہو، میری وفات تیری فرما برداری پر ہو. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے مرنے کے بعد صالحین کے ساتھ ملا دینا. تو یہ حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے. آپ دیکھیں کوئی دنیا کی طلب نہیں ہے، کوئی اپنی طلب نہیں ہے، بلکہ انداز دیکھیے. پہلے کیا ہے، نعمت کا اقرار. دعا آپ بھی یا کس طرح کریں اس سے سیکھیے حضرت یوسف کی دعا سے. پہلے آپ نے کیا کیا، پہلے اپنے انعامات کا شکر کیا. اے اللہ، تو نے مجھے بادشاہی دی اور تو نے مجھے وہ علم دیا جو باتوں کی حقیقت تک پہنچانے والا ہے. تو دعا کا آغاز اپنی اوپر برسنے والی نعمتوں کو ایڈمٹ کر کے ہونا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے صحت دی، تو نے مجھے کاروبار دیا، تو نے مجھے علم دیا، کروڑوں سے اچھا رکھا. ایڈمٹ کیجیے پہلے اس چیز. سیکنڈ تھنگ کیا کریں، پھر اللہ کی بات کریں. فاطر السماوات والارض، اے اللہ تو بادشاہ ہے،
یہ اللہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا تو ہے، یہ اللہ حکمرانی تیرے ہاتھ میں، قدرت تیرے ہاتھ میں، طاقت تیرے ہاتھ میں۔ اب اللہ کی حمد کریں، اللہ کی حمد کرنے کے بعد پھر اللہ اور اپنا کنیکشن بیان کریں جو حضرت یوسف نے کہا۔ پہلے اللہ کی تعریف کی، پھر کیا کہا؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، میرا کون ہے مددگار، میرا کون ہے نگہبان اس دنیا میں بھی اور آخرت میں سوائے تیرے۔ تو اللہ سے اپنا کنیکشن بیان کریں، اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو میں کس کے آگے جاؤں گا؟ اللہ تجھ سے نہیں مانگوں گا تو میں کس سے مانگوں گا؟ دینے والا تو ہے، بخشنے والا تو ہے، بیمار ہوں شفا تو دے گا، کاروبار میں پریشان ہوں تو روزی تو دے گا۔ اب اللہ سے اپنا کنیکشن بیان کریں۔ جب دنیا کا کنیکشن بیان کر دیا کہ میرا اور آپ کا کنیکشن کیا ہے دنیا اور آخرت میں، اس کے بعد دعا کے اندر آخرت کو شامل کریں، موت کو یاد رکھیں، قبر کو یاد رکھیں، آخرت کو یاد رکھیں، صرف دنیا نہ مانگی۔ حضرت یوسف نے دعا کیا کی؟ توفنی مسلمن، میں جب مروں تو مسلمان مروں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مرنے کے بعد جو میرا حشر ہو وہ صالحین نیک لوگوں میں فرما۔ حالانکہ یہ تو خود نبی ہیں، نیک ہیں، نیکوں کی اولاد ہیں، لیکن یہ سکھانا ہے اس امت کے لوگوں کو۔ یہ مانگو کہ کل قیامت کے دن ہالی ووڈ بالی ووڈ کے سٹارز کے ساتھ تمہارا حشر نہ ہو، بلکہ اللہ کے نیک نبیوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو میرا حشر فرمائے۔ آخری آیتیں اس درس کی، ذالک من انباء الغیب۔ اب اس دعا پر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ پورا واقعہ تھا، پورا واقعہ آپ دیکھ لیجئے، کتنا خوبصورت واقعہ اور کیا کیا سیکھنے کے مراحل ہیں، کیا کیا سیکھنے کے موتی ہیں اس میں۔ قرآن اب کہتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے میرے پیارے محبوب یہ وہ غیب کی خبریں تھیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی تھی۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اور میرے پیارے حبیب آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ ایک بات پر متفق ہو گئے تھے، وہم یمکرون، اور چالیں چل رہے تھے۔ یعنی جب جناب یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے پر متفق ہو گئے تھے اور ان کے لیے چالیں چل رہے تھے، آپ اس وقت ان کے پاس تھے نہیں، لیکن آپ نے کیسا پورا واقعہ بیان کیا ڈیٹیل میں؟ کس نے بتایا آپ کو؟ ہم نے وحی کیا آپ کی طرف۔ وما اکثر الناس، اور لوگوں میں سے جو اکثر ہیں، ولو حرصت بمؤمنین، اگر آپ چاہیں گے بھی تو یہ مومن نہیں ہوں گے، اگرچہ آپ حریص ہیں۔ اب ہوا کیا؟ جس طرح میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ سورہ یوسف نازل کیوں ہوئی، کیونکہ یہودیوں نے کچھ مشرکین مکہ کو کہہ دیا تھا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو رہنے والے تھے کنعان کے، فلسطین کے قریب کے، تو یہ لوگ تمام کے تمام مصر کیسے پہنچ گئے؟ ان سے پوچھئے تو صحیح، اور کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے واپس پھر آئیں اس سرزمین کی طرف۔ تو اس کے لیے پورا واقعہ حضور نے ایک ہی مجلس میں بیان کر دیا۔ اب حضور علیہ السلام کو امید یہ تھی کہ جب سوال کیا اور اتنا ڈیٹیلڈ واقعہ حضور علیہ السلام نے بیان کر دیا، اب تو ایمان لے آئیں گے، لیکن انہیں نالج نہیں چاہیے تھی، انہیں کوئی دلیل نہیں چاہیے تھی، وہ تو ہٹ درمی کر رہے تھے جس سے نہیں ماننی۔ تو اللہ نے کہا وَلَوْ حَرَصْتَ، اگرچہ آپ چاہیں ان کو ایمان لانے کا، ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اے میرے پیارے حبیب آپ بھی غم نہ کریں، وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور آپ بھی ان سے کوئی تبلیغ کرنے پر اجر تھوڑی مانگتے، آپ تو اللہ کے لیے تبلیغ کر رہے ہیں، آپ کرتے جائیے، جو مانے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں مانے تب بھی ٹھیک ہے، مانے گا اس کے لیے اچھا ہے، نہیں مانے گا تو ہماری بارگاہ میں ایک بار تو آنا ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور بے شک یہ قرآن نہیں ہے مگر تمام جہان کے لیے نصیحت ہے۔ انشاءاللہ کل جو ہے وہ آخری رکوع ہوگا، چھٹا رکوع ہوگا 13ویں سپارے کا، اور آخری رکوع ہوگا سورہ یوسف کا انشاءاللہ عز و جل۔ اور اس کے بعد پرسوں سے ہم شروع کریں گے سورۃ الرعد، جو کہ مدنیہ سورۃ الرعد شروع کریں گے، جو کہ مدنیہ ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ اس درس میں جو باتیں بیان کی گئیں، یہ جو دعا حضرت یوسف نے بیان کی، اللہ رب العزت اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس دعا کو ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے، ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، اور مرنے کے بعد ہمیں صالحین کے اندر ہمارا شمار فرمائے، ہمارا حشر بھی صالحین کے ساتھ فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ کل جو ہے وہ ناشتے کا اہتمام ہے، 12 سپارے مکمل ہونے کے
شکرانے میں جو ہم ہر دفعہ جو ہے ایک محفل رکھتے ہیں دعائیہ فجر کی نماز کے بعد، تو انشاءاللہ وہ کل 12 سپارہ مکمل ہونے کے شکرانے کے طور پر ناشتے کا بھی اہتمام ہے، دعا بھی ہے، تو تمام احباب ضرور شرکت فرمائیں۔ گھر والوں کو بھی کہیں کہ لائیو جو دعا ہو کل 12 سپارے مکمل ہونے کی، اس میں شرکت فرمائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیشہ خدمت قرآن میں رکھے، قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے، اسے آگے پہنچانے والا بنائے، اور قرآن کو ہمارے لیے دنیا کے اندر برکتوں کا ذریعہ بنائے، قبر میں ہمارے لیے اسے مونس بنائے، اور حشر کے دن پل صراط پر اسے ہمارے لیے نور بنائے، اور جنت میں ہمارا اسے رفیق اعلیٰ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ